MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 جو حضور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے 17 نومبر سن السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام دیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل کیرلا سے ہمارے مبلغ انچارج مکرم مولوی محمد عبدالوفا صاحب کا ایک خط ملا ہے جس میں انہوں نے کیرلا میں ہونے والے ایک مباحثے کا ذکر کر کے خصوصیت کے ساتھ دعا کی تحریر کی ہے. اس مباحثے کا پس منظر یہ ہے کہ جب گزشتہ سال میں نے ایک مباحثے کا چیلنج دیا جس میں اولین مخاطب تمام منکرین اور مکذبین کے سردار جنرل ضیاء الحق تھے اور ان کے ساتھ جو دوسرے علماء شامل تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا اور تمام دنیا میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو مکذبین اور مکفرین کے سردار ہیں اور ان کے پیچھے کچھ گروہ ہیں اور اعلان کیا گیا کہ جو چاہے اس مباحثے کو قبول کرے. اس ضمن میں جو واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں ان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. کوڈیت جو کیرلا میں ایک جگہ ہے وہاں کچھ علماء ہیں جنہوں نے جماعت کے اوپر زور دیا کہ ہم مباحثہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے مباحثے کا چیلنج دیا گیا ہے. ان کا یہ موقف تھا کہ وہ مباحثہ جو آمنے سامنے نہ ہو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور میرا نام لے کر انہوں نے کہا کہ اس نے جو مباحثہ دیا ہے وہ چونکہ غیر شرعی ہے اور غیر حقیقی ہے اس لیے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. اس لیے ہم جو مباحثے کا چیلنج لیتے ہیں ہمارے شخصوں کے ساتھ قبول کرو تو پھر نتیجہ ظاہر ہوگا. چنانچہ جب ان کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی تو اگرچہ علم ہوں میں اس قسم کی پیشکش کو رد کرتا رہا ہوں اور یہ موقف اختیار کرتا رہا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے مباحثے میں ہرگز آمنے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم والی آیت میں یہ مضمون خوب کھل گیا ہے کہ نہ صرف آمنے سامنے ہونے کی شرط نہیں بلکہ آمنے سامنے ہونے کا اس وقت امکان بھی کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ عیسائیوں کے نمائندگان جو اس وقت وہاں حاضر تھے ان کے اہل و عیال ان کے مرد اور ان کی عورتیں تو سب پیچھے اپنے وطن میں رہتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی حاضر نہیں تھا. اس لیے تعامل کا معنی سوائے اس کی اور کچھ نہیں. جس طرح ہم
ہر زبان میں ہر محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ تم بھی اپنوں کو آواز دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اپنوں کو آواز دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور معنوی لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ شرکت کریں۔ چنانچہ اسی جگہ آگے بڑھ کر قرآن کریم فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اس سے صاف کھل گیا کہ یہاں تعالوا کا معنی جسمانی طور پر حاضر ہونا ہے، کیونکہ الی کلمۃ سواء بیننا کا لفظ نے خوب مضمون کھول دیا کہ معنوی شراکت کی ضرورت ہے، کسی جگہ کی شراکت کی نہیں، اس کلمے کی طرف آؤ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تعلق کا کیونکہ یہ مفہوم خوب اچھی طرح واضح ہے، اس لیے میں نے اصرار کر دیا اور ہمیشہ کرتا رہا کہ یہی کلمہ درست ہے۔ اور دوسرے آج کل کے زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ سفر کی بہت سی سہولتیں ہیں، یہ ناممکن ہے کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے معاندین کے پاس میں جگہ جگہ دوڑاتے ہوں اور ایک کے سامنے اپنے بیوی بچے لے جا کر ان کے بیوی بچے منگواؤں اور پھر اس طرح وہ والا ہو، ویسے ایک لفظ کی شکل ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں علماء نے جماعت پر بہت زور دیا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت بھاگ رہی ہے، چنانچہ میں نے ان کو اجازت دے دی۔ جب مباحثے کی اجازت دی تو انہوں نے اس تحریک پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوئی، اور باوجود اصرار کے ان الزامات پر دستخط نہیں کیے جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے شائع کیے تھے کہ اگر یہ الزامات درست ہیں جو تم لگاتے ہو تو موقع بعد آپ قسم کھا کر خدا کے حضور حاضر ہو اور مباحثے کے چیلنج کو قبول کرو۔ میں نے یہاں تک بھی ان کو سہولت دی تھی کہ اگر تمہارے نزدیک سارے الزام سچے نہیں ہیں تو جتنے سچے ہیں ان پر نشان لگا دو، اگر ایک الزام پر بھی کو بھی سچا سمجھتے ہو اس کو بھی نشان لگا دو۔ تو پہلی تو ان کی شکست اس بات سے ظاہر ہوئی کہ انہوں نے اس تحریر میں سے ایک الزام پر بھی تصدیق کرنے کی ضرورت نہ کی، اور ایک الزام کو بھی درست قرار دیتے ہوئے اس کے اوپر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہ کی۔ تو وہاں جو اہل بصیرت ہیں ان پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ یہ علماء جو ہر روز انہی باتوں پر جماعت کے خلاف گند کرتے ہیں، اگر یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو مبالغے کے وقت ان الزامات کو مبالغے میں شامل کرتے، لیکن شامل نہ کیا، بلکہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر مبالغہ کیا، یعنی جماعت احمدیہ آپ کی تصدیق کرے اور وہ تکذیب کرے۔ وہ الفاظ جو مبالغے کے ہیں وہ میں بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ مبالغے کی مدت ختم ہونے کا میں تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اور 28 نومبر کو ان کی آپس کی مقرر کردہ مدت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ الفاظ کر کے سناؤں، اس خط کے مضمون سے مزید کچھ مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ اس خط میں کچھ پریشانی کا اظہار تھا، اور وہ اس طرح کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں 3 گروہوں میں لوگ بڑھ چکے ہیں، یوں وقت قریب آ رہا ہے، یہ مغلیاں ہو رہی ہیں، اور چونکہ یہ مقابلہ بہت تشریف پا گیا تھا، اخبارات وغیرہ میں، ریڈیو میں کثرت کے ساتھ چرچے ہوئے، اور سارے صوبے میں یہ بات شہرت پکڑ گئی، جماعت احمدیہ کا کے مخالفین سے مواضع ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جو ان علماء کا بھی دشمن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مباحثے کے نتیجے میں کچھ بھی نہ ہوا تو دونوں ہی جھوٹے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ان علماء کا پیروکار ہے، پہلے ان کی شیخیاں اور تھی، اب یہ کہنے لگ گئے ہیں اگر ہمیں کچھ نہ ہوا تو جماعت جھوٹی۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو
खुदा के मुनकरीन का है, क्योंकि केरला में कम्युनिज्म बहुत है और वहाँ दहरियत भी बहुत है। तो दहरिये कहते हैं कि अगर मुबाहले के नतीजे में कुछ ज़ाहिर ना हुआ तो खुदा ही नहीं। अब वो कहते हैं हम इन तीनों ग्रोहों का किस तरह मुंह बंद करें और क्या बात इनके सामने पेश करें कि दिल मुतमईन हो। इस सिलसिले में सबसे पहले जो जरूरी है कि मुबाहले के अल्फाज देखे जाएं, वो क्या है। उन अल्फाज की रूह से जो बात शरीफैन पर सादिर होनी वाजिब हो वो जरूर होनी चाहिए, और अगर उन अल्फाज की रूह से कुछ भी नहीं होता तो ये नतीजा निकालना भी दुरुस्त नहीं कि दोनों करीब झूठे। ये नतीजा निकालना भी दुरुस्त नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा भी नहीं है और दहलीज को तकलीफ मिले, क्योंकि एक और तीसरा नतीजा भी तो निकाला जा सकता है कि तुम्हारा मुबाहला बेमानी था और खुदा के नाम मक़बूल नहीं हुआ। और इस सूरत में जिम्मेदार वो फरीक होगा जिसने पहले मुबाहले को रद्द किया और अपना मुबाहला ठोंसा और ये इसरार किया कि ये दुरुस्त मुबाहला है और पहला गलत मुबाहला। ऐसी सूरत में एक अक्लमंद को ये तजिया करना जरूरी होगा कि जिस मुबाहले को उन्होंने रद्द किया था क्या वो बेनतीजा साबित हुआ या उसका नतीजा निकला, और जिस मुबाहले को उन्होंने दुरुस्त मुबाहला करार करके जमात को ठोंसा था वो दुरुस्त साबित हुआ कि नहीं। तो अगर कोई साहिब फहम हो और अक्ल के साथ हिकमत के साथ तजिया करे तो यही एक असली नतीजा निकलता है जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन इसका नतीजा निकला भी है वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। जहां तक मुबाहले का के अल्फाज का ताल्लुक है, जमात अहमदिया की तरफ से एक इबारत पढ़ी गई और इसी तरह मुनकिरीन की तरफ से एक इबारत पढ़ी गई। जमात अहमदिया की तरफ से इबारत यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नुसल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इबारत का आगाज है। आगे है, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लिए इमाम महदी और माऊद मसीह इब्ने मरियम हैं। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे गैर तशरीई उम्मती नबी और रसूल हैं। ये हमारा दिली एतकाद है, हम इस पर ईमान रखते हैं और इसका ऐलान करते हैं। हजरत अहमद अल कादियानी अलैहिस्सलाम की तरफ से पेश करदा तमाम इल्हामात और वही अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करना है। उनके मुनकिर खुदा ताला की तरफ से उसी सजा के मुस्तहिक हैं जो दीगर मामूर मिनल्लाह अंबिया के मुनकिरों के लिए कुरान करीम में बयान की हैं। उन सजाओं के मुस्तहिक हैं जो कुरान करीम में बयान की है। हमारा अकीदा यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपके ताबे गैर तशरीई उम्मती नबी आ सकता है। ए कादिर व मुतलक खुदा, अगर हमारा ये कौल और ये एतकाद झूठा है तो हम पर सख्त सजा नाज़िल फरमा। यह बहुत खास तौर पर तवज्जो से सुनने के लायक है। अगर हमारा ये कौल और ये एतकाद झूठा है तो हम पर सख्त सजा नाज़िल फरमा, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। वरना अगर हम सच्चे हों तो हम पर रहमत नाज़िल करके ऐसा निशान दिखला जिससे हक ज़ाहिर हो जाए। तो जहां तक जमात अहमदिया के मुबाहले का ताल्लुक है, जमात अहमदिया की तहरीर मुबाहला का ताल्लुक है, इसमें ये निशान मांगा गया कि अगर हम झूठे हैं तो हम पर ना होगा
اور اگر ہم سچے ہیں تو ہماری تائید میں کوئی نشان ظاہر ہو. یہ اصرار کرنا کہ اس کے نتیجے میں دشمن فلاں تاریخ سے پہلے مر جائیں، یہ سراسر زیادتی اور اختراع ہے، کیونکہ اس تحریر میں اشارتاً بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایسی صورت میں دشمنوں کو فلاں مدت سے پہلے مار لے. ہاں، انبیاء کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ قرآن کریم میں متفرق جگہ پہ بیان ہوتا ہے، اور وہ بعض دفعہ صدیوں پر پھیلا ہوا سلوک ہے، بعض دفعہ ہزار سال تک پھیلا ہوا سلوک ہے، اور وہ ایک ایسی جاری تقدیر ہے جسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. ان کی بالآخر ناکامی مقدر بن جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ کے پاک لوگوں اور سچے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا تائیدات ملتی ہیں، بے انتہا ان پر فضل نازل ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ دشمنوں کو دیکھتے دیکھتے بڑھتے پھیلتے پھولتے پھلتے چلے جاتے ہیں. کوئی نہیں جو ان کی راہ روک سکے، کوئی نہیں جو ان کی ترقی کی راہ میں حائل ہو سکے. وہ بالآخر ضرور غالب آتے ہیں، اور یہ آخرت میں غالب آنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ دور کے مستقبل میں غالب آتے ہیں، بلکہ ان کا ہر قدم غلبے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. ان کے حال میں ان کے مستقبل کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، ان کے حال کے آئینے میں مستقبل کے عکس روشن تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جس آنکھ میں دیکھنا ہو اس کو مستقبل کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے، پہچان سکتی ہے یہ بڑھنے والے اور غالب آنے والوں کی علامتیں. بس یہ وہ نشان تھا جو در حقیقت جماعت احمدیہ نے مانگا، اور یہ نشان جماعت احمدیہ کو ہر جگہ تھا. خود کیرلا میں ہی اس مباحثے کے بعد اسی جگہ 3 ایسے معززین جماعت احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں جن کا اس سے پہلے جماعت کی متشدد مخالف جماعتوں سے تعلق تھا. اور چونکہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اس میں ہماری ذلت ہے، اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا. ایک صاحب کو تو اغوا کر کے گہراؤ کر کے ان کے اوپر علماء کے بے حد دباؤ ڈالے، مناظرے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے قائم رہے اور خدا نے ان کو استقامت بخشی. اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں ضرور ایک قسم کا عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ بار بار ان کی طرف سے ان تینوں کے اہمیت میں شمولیت کے نتیجے میں بے چینی کے عذاب ہے. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو نسبتاً چھوٹے پیمانے کی چیز ہے، اور ایک دشمن کہہ سکتا ہے کہ اتنے بڑے علاقے میں 3 احمدی ہو جائیں، 3 احمدی ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، گزر چلا جاتا ہے، گزر چلا جاتا ہے. لیکن جہاں تک جماعت کی احترام کا تعلق ہے، اس چیز کو مباہلہ کرنے والوں کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے کس شدت سے محسوس کیا ہے. لیکن جس نشان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مباہلے کا اصل مقصد کسی کا سچا یا جھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے، اور اس پہلو سے خدا تعالیٰ نے ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے جھوٹا ہونے کے ایسے سامان کر دیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت کی صداقت صرف وہی نہیں بلکہ دنیا کے اور ملکوں میں بھی روشن ہو گئی. اب دیکھیے کیسی ان کی عقل ماری گئی اور کیسی ان سے جہالت کی بات ہوئی. یہ مباہلے میں ابھی پورے 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے اخباروں میں یہ خبریں شائع کر دی کہ جماعت احمدیہ کیرلا کے امیر ڈاکٹر مسور احمد صاحب اور ان کے چیف مبلغ مولوی محمد ابو الوفا صاحب مباہلے کے دوسرے روز ہی وفات پا گئے. اب دیکھیں کیا ضرورت تھی جھک مارنے کی، انتظار کرتے دیکھتے کیا ہوتا ہے، اور دوسرے روز وفات کا اعلان کر رہے ہیں 2 مہینے کے بعد.
اور سعودی عرب میں بھی یہ اعلان ہوا اور پاکستان میں بھی یہ اعلان ہوا، اور امروز کا اور اخباروں کے علاوہ ایک امروز کا جانتے ہیں آپ مشہور اخبار ہے، اس کے 9 جون میں یہ خبر شائع ہے کہ عظیم الشان خدا تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیرلا کی صداقت کا نشان ظاہر ہو گیا، اور صداقت کا نشان یہ ہے کہ 2 احمدیوں کا نام لے کے جو چوٹی کے تھے اس علاقے میں، ان کی موت کا جھوٹا اعلان ان کی صداقت کا نشان ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہاں جماعت کو اور کیا انتظار ہے۔ 2 باتیں ثابت ہوئی، دہریوں کے لیے بھی منہ بند کرنے کے لیے ان کے پاس خدا نے ایک نشان دیا، اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے بھی ایک نشان دیا جو یہ کہتے تھے کہ دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو طریقے مباہلہ بیان کیا تھا وہ درست تھا، اور خدا کے نزدیک وہی طریقے مباہلہ تھا جس کو ان کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس سے فرار کی راہ اختیار کی، ان سارے الزامات سے پیچھے ہٹ گئے جو ساری دنیا میں جماعت پر لگاتے پھرتے ہیں، اور پھر جو نشان ظاہر ہوا وہ میرے مقرر کردہ سال کی آخری تاریخ کو ظاہر ہوا ہے، ان کے مقرر کردہ سال کی بات نہیں۔ وہ جہاں اوور لیپ کر رہے تھے سال، اس کے اندر یہ نشان ہوا اور ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا۔ وہ خدا کے فضل سے ابھی دونوں زندہ معلوم۔ بس جماعت احمدیہ کے لیے جو نصرت کے نشان بھی ہوئے ہیں وہ عالمی حیثیت کے ہیں، اور یہ سال جو مباہلے کا تھا وہ میرے والا سال شمار کر لیں یا ان کا سال بھی بیچ میں شامل کر لیں، اس کثرت سے خدا کے فضل جماعت پر نازل ہوئے ہیں کہ کوئی بالکل ہی اندھا ہو وہ نہ دیکھ سکے، مگر اگر اس پر ٹٹولنے کی طاقت بھی ہو تو اس کو پتہ لگ سکتا ہے۔ اتنا امتیازی سال ہے یہ نشانات کا کہ انسان کی عقل حیرت زدہ ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم قابل توجہ بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اگر جماعت احمدیہ جھوٹی ہوتی تو سب سے بڑی پکڑ تو جماعت احمدیہ کے سربراہ بنانی چاہیے، جس نے یہ جرأت کی کہ ساری دنیا کو چیلنج کیا ہے، اور سب سے زیادہ فضل اس شخص پر نازل ہونے چاہیے تھے جس کو اولین مخاطب کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ لیکن دیکھیں وہ سال تو بے نتیجہ نہ نکلا، وہ مباہلہ تو بے اثر ثابت نہ ہوا، بلکہ اگر آپ غور کریں تو بہت عظیم نشان ہے جو تاریخ میں شاذ کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت سے پہلو ایسے ہیں جو ابھی آپ کی نظر میں نہیں لیکن بعد میں ظاہر ہو۔ 2 طریق پر خدا نے فوری طور پر اس مباہلے کی سچائی میں جماعت احمدیہ کی سچائی کے نشان ظاہر فرمائے۔ اول ایک ایسے شخص کو جس کی وہ موت کا اعلان کر رہے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا صاحب کے ہاتھوں سے یا اس کے ماں پر اس کے مقرر کردہ قاتلوں کے ہاتھوں سے وہ قتل کیا گیا ہے، اور اگر یہ بات نکلے تو سر عام پھانسی دو اور یہ کرو۔ 1 مہینے کے اندر اس مردے کو خدا نے زندہ کر۔ بس اگر ان کے اندر ذرا بھی شرافت اور دیانت ہوتی اور عقل سے کام لیتے تو ان کو یہ پتہ چلتا کہ دراصل دشمن زندہ نہیں ہوا بلکہ احمدیت زندہ ہوئی۔ خدا نے احمدیت کو اس کی زندگی کے نشان دکھا کر ایک نئی شان سے زندہ کیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے خلافت احمدیہ پر یہ الزام لگا رہتا تھا۔ احمدی لاکھ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہمارے یہ طور طریقے
مگر دشمن یہی کہتا رہتا ہے کہ ایک خلیفہ تمہارا قاتل ہے. اب دیکھیں خدا تعالیٰ نے اس کو اس لاعلمی کی حالت میں بھی مرنے نہیں دیا. بلوایا وہاں سے پاکستان میں ان دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے دکھایا کہ تم جھوٹے ہو, تمہاری لانتیں تم پر پڑ چکی. اور یہ جو دشمن تم نے سازش میں ساتھ شامل کیا ہوا تھا, جس کی موت کا جھوٹا اعلان کر کے تم نے ایک معصوم شخص پہ قتل کے الزام لگائے ہوئے تھے, خدا نے ظاہر کر دیا ہے کہ تم سب لوگ جھوٹے تھے اور جھوٹے تھے. تو یہ اپنی ذات میں کوئی معمولی نشان تو نہیں. اگر ہمارا مباہلہ بھی بے اثر جاتا اور ایک کھوکھے کارتوس کی طرح چلتا مگر کچھ تماشا نہ ہوتا, کوئی آواز نہ آتی, تو پھر دشمن احمدیت یا دہلیہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھ لو نہ وہ مباہلہ چلا نہ یہ مباہلہ چلا, خدا بھی نہیں ہے یہ مطلب نہیں, چاہیے کہ دونوں قریب ہوتے. لیکن وہ مباہلہ تو چلا ہے, بڑی شان کے ساتھ چلا. پھر ضیاء الحق کی موت کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں, اور ایسی غیر معمولی موت جس میں سرگردانی کے باوجود آج تک کسی کو کوئی نشان نہیں مل سکا کہ یہ کیا بات ہے. جس کو ہوائی کلا کہتے تھے, اس جہاز میں سوار اس کے پرخچے ہو گئے. اور کم و بیش وہی حالت پیدا ہوئی جیسی خدا نے ایک دفعہ میرے منظوم کلام میں ظاہر فرمائی تھی. وہ الہام تو نہیں تھا, وہ میرے اپنے شعر تھے, لیکن بعض دفعہ خدا زبان سے ایسی بات جاری فرما دیتا ہے جس کی سچائی کے اوپر بھی وہ ضامن بن جاتا ہے. وہ دیکھ لیں, وہ نشان تو پورا ہوا, اور اس نشان کے ساتھ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت سے مخفی نشانات ہیں جو وقت کے ساتھ آئے ہیں. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جس طرح اس ایک مردے کی زندگی کے ساتھ دراصل ساری جماعت میں زندگی پڑ گئی. وہ غم اور فکر دور ہوئے, وہ تفکرات دور ہوئے, وہ توہمات ختم ہوئے. بڑی بے چین تھی جماعت, بڑے ان پر تکلیفوں کے سائے پڑے ہوئے. ہم جانتے ہیں کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا, اور ساری دنیا کی نظر میں اس کو ظالم بنایا جا رہا ہے. ساری جماعت بڑی گہرے ساتھ اور متفکر تھی. اتنا زبردست پروپیگنڈا تھا کہ برٹش حکومت تک بھی اس بات کو غور سے سننے لگی تھی کہ ہاں امکان موجود ہے. اور ان کے بعض وزراء نے بعد میں ذکر کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک مجرم کے طور پر ہمیں محسوس کیا جائے. دیکھیے خدا نے کس شان کے ساتھ جماعت کو ایک نئی زندگی کا سیٹا دیا ہے. کیسی ان کی روح تازہ ہوئی, کس طرح بے اختیار خدا کی ہم کے ترانے ساری دنیا میں جماعت میں گئے. یہ کوئی معمولی نشان. اور پھر ضیاء کی ایک زندگی میں ان سب علماؤں کی زندگی, آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی موت کے ساتھ ان کے دلوں پہ کیا کیا بنائے پڑے, کیا کیا انہوں نے خبیثانہ منصوبے بنائے ہوئے, کیا کچھ کرنا ابھی باقی تھا. ان کے ساتھ تو وہی ہوا ہے, فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم. جب انہوں نے سمجھا کہ ماحول روشن ہو گیا اب ہمارے لیے, تو ان کی آنکھوں کا نور کھلا ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر جس طرح ایک محبت کرنے والے عاشق نے یہ کہا تھا کہ تو میری آنکھ کی پتلی تھی, آج تو گیا ہے تو میری آنکھیں اندھی ہو گئی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ آج کے علماء کی آنکھوں کی پتلی ضیاء الحق, اس کی موت کے ساتھ ان کی پتلی اندھی ہو گئی اور ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. بالکل قرآن کریم کے بیان کے مطابق فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم, وہ موت کا انتظار تھا. اور وہ سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہے. یہ جو بعد میں جماعت احمدیہ کو مارنے, جماعت احمدیہ کے گھر جلانے, ان کے اوپر گند اچھالنے کی جو خوفناک مہم جاری ہوئی ہے, یہ ان کے دل کا غضب ہے جو ننگا ہو رہا ہے, ان کے کینے باہر آ رہا ہے. جھلا گئے ہیں, کچھ ان سے ان کی پیش نہیں جا رہی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا خدا نہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہم ان کو مارتے ہیں.
جو وہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سچے ہوں تو جماعت احمدیہ پر اعلان سے پڑھیں اور جماعت احمدیہ کو ساتھ یہ ہو، وہ اب اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں کچھ نہ ہو تو ہم سچے نکلیں گے۔ وہی مزدور کی روٹی برابر، ایک مزدور کی روٹی کو چھپاؤ دوسرے نکل آتے ہیں، ہر جگہ یہی حال ہے۔ نہ شرافت ہے، نہ صداقت ہے، نہ عقل ہے۔ وہ تحریر تو دیکھو کہ کیا تھی جس پر نصب کیے گئے، کس کی طرف سے کام کہاں ہے۔ اور جہاں تک جماعت احمدیہ کی صداقت کا تعلق ہے وہ تو روز روشنی کی طرح ساری دنیا میں ظاہر ہوئی ہے اور خود اپنے ہاتھوں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم گالیاں دیتے ہو اور اس کے باوجود خدا نے تمہیں پکڑا نہیں، تو یہ بھی تمہارے جھوٹے ہونے کے ذریعے ہے۔ کیونکہ آج تک میں نے کبھی دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں گالیاں دینے کو سچائی کی دلیل کے طور پر نہیں۔ کیسی جہالت، کیسی بے وقوفی، کیسی حماقت ہے کہ پاکستان کے علماء بھی اور وہاں کے ہندوستان کے علماء بھی بے انتہا گند بکتے ہیں اور آخر پر اعلان کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی گالیاں دی ہیں اور ہم پر خدا کا عذاب نازل نہیں ہوا، اس لیے ہم سچے ہوئے دوسرے۔ گالیاں بکنے والے تو خود عذاب میں مبتلا ہیں، گالیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سینوں میں آگے لگی ہوئی، جب کچھ پیش نہ جائے تو جھلا کر لوگ اس قسم کی بکواس کیے گئے۔ عورتیں پاگل ہو جاتی ہیں جن کے بس نہیں چلتا، وہ پکڑ توڑتی ہیں، وہ گند بولتی ہیں اپنے دشمن پر کہ شریف آدمی سن بھی نہیں سکتا۔ ایک نفسیاتی معاملہ ہے، اس کو پوری سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینے والا گالیاں دے کر یہ بتاتا ہے کہ میرے دل میں کیا آ گیا، اسے کوئی سکون نصیب نہیں۔ اور جتنا کوئی نیکوں اور پاکوں کو گالیاں دیتا ہے اتنا اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے، اس کا سچا ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا کے سچوں کے مقربین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کن گالیاں دینے والوں کو خدا کی طرف سے وجیاں نہ دیتے۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آسمان سے پتھراؤ کو نہیں کرواتا ہوں، کیوں خدا ہم پر پتھر نازل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کرتے ہیں، دیکھ لو ہو سکتے۔ یہ اشارہ موجود ہے قرآن کریم کی ہدایت میں، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ ابو جہل تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا، دیکھو میں سب سے بڑا مقدس، سب سے بڑا شیطان، سب سے زیادہ گالیاں دینے والا، اور کوئی آسمان سے پتھر نظر نہیں ہوتے۔ تو وہ لوگ جو گالیوں کے نتیجے میں سزا مانگتے ہیں اور فوری سزا مانگتے ہیں، خدا کی تقدیر کو بدل نہیں سکتے، اس کے قریب مختلف ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم تعجب سے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ رحمت میں جلدی کرنے کی بجائے عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں خدا جلدی سے کیوں عذاب ظاہر نہیں کرتا۔ تو جہاں تک خدا کے عذاب کا تعلق ہے وہ ہوا کرتے ہیں نازل، مختلف رنگ میں نازل ہوتے ہیں۔ کئی قسم کے گند ہیں جو قوم کے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کئی قسم کی اخلاقی موتیں ہیں جو واقع ہونے شروع ہو جاتی ہیں، بحیثیت مجموعی مقدس قومیں انحطاط کا شکار ہو جایا کرتی ہیں، طرح طرح کی دنیاوی آفات میں مبتلا ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک پورا وسیع مضمون ہے جو ایک یا دو افراد کی موت سے نہیں بلکہ ایک سیلاب کی طرح ساری قوم پر چڑھ دوڑتا ہے، اور قومیں خدا کے غضب کا نشان بن جایا کرتی ہیں، اس غضب کی علامتیں بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نشان پاکستان میں بھی کثرت سے ظاہر ہو رہا ہے اور ہندوستان میں بھی کثرت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ جب تک قوم ان علماء کا پیچھا کا دامن نہیں چھوڑتی، جب تک ان مکذبین کا دامن نہیں چھوڑتی، مسلمان قوم کے لیے جہاں جہاں ایسے اس قسم کے علماء کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں، کوئی امن اور سکون نہیں۔ جو جب تک ان کی نبوت کے سائے سے چل کر باہر نہیں نکلتے، اس وقت تک وہ کبھی چین نہیں پائیں گے، کبھی ان کا کچھ نہیں بن سکے۔
ان کی تقدیر بننے کی بجائے بگڑتی چلی جائے. یہ ہے وہ سلوک جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق خدا کے سچوں کے منکرین سے ہوا کرتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے. ورنہ اگر آسمان سے پتھر گرنے ہوتے اور کسی شخص نے اپنی گندگی کے نتیجے میں مان ہلاک ہونا ہوتا تو کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمین کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا؟ مغربی دنیا کی صدیاں اس بات پر گواہ کریں. ایسے ایسے بدبخت پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ایسی ذلیل گالیاں دی کہ چند سطرے پڑھ کر انسان سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ مزید بعض دفعہ جواب لکھنے کے لیے یا اطلاع پانے کی خاطر کہ ان بدبختوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سلوک کیا ہے مجبور پڑھنا پڑتا ہے. لیکن انتہائی تکلیف دہ اور دردناک حالت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ان کے اوپر تو کہیں خدا کی طرف سے کوئی پتھر نہیں گرے. کئی ایسے ہیں جو لمبی عمر پا کر کبھی عمر وفات پا گئے. تو جماعت احمدیہ نے تو وہ سلوک مانگا تھا جو خدا کے انبیاء کے منکرین سے ہوا کرتا ہے. اور اس سلوک میں سب سے نمایاں سلوک یہ ہے کہ کتب اللہ اولاد میں بننا آنا ہو. زور جتنا مرضی لگا کے دیکھو تم دن ب دن ہارتے چلے جاؤ گے اور میرے لوگ جو میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ غلبہ پاتے چلیں گے. خاص میری ہیں انا اور رسول، میں اور میرا رسول لازماً بالغ ہے. مگر رسول کے اندر ساری جماعت شامل ہوتی ہے. بس یہ ہے وہ سلوک جو دشمن سے ہوتا ہے کہ وہ پورا زور لگاتا ہے اور اس زور لگانے کے باوجود دن بدن ناکام اور نامراد مرتا چلا جاتا ہے. پھر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ دن بدن ان کی زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی دوسرے معنوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین وسیع تک ہوتی چلی جا رہی ہے. کون سا دنیا میں ایسا مقام ہے جہاں تم احمدیت کی زمین تنگ کر سکے؟ ہاں ہر جگہ مقابل پر تمہاری زمینیں تنگ ہوتی گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا جہاں جماعت کے پھیلاؤ کو تم روک سکتے. اور یہی وہ تکلیف ہے جس نے آگ بن کر تمہیں ایک عذاب میں مبتلا کیا. آخری بات یہی بس تمہاری گالیاں دینا تو تمہارے جھوٹے ہونے کی دری. اگر تم غالب آ ہوتے تو تم نے گالیاں چھوڑ دینی تھی. تم نے تو ہنسنا اور کہتے لگانا تھا اور خوش ہو جانا تھا. پھر احمدی گالیاں دیتے تھے جن جو جھوٹے ہوتے اور جن کی کچھ پیش نہ جاتی انہوں نے پھر آخر کام میں گالیاں دینی تھی. کیا چھوڑے ہو کر کمزور ہو کر بے بس اور بے اختیار ہو کر ان کے دلوں پر تو تمانیت نازل ہوتی ہے خدا کی طرف سے. ان کو تو صبر کا نشان دیا جاتا ہے. ان کو وہ ساری علامتیں عطا ہوتی ہیں جو خدا کے سچے انبیاء کے ماننے والوں کو عطا ہوا کرتی ہیں اور تمہیں جھوٹوں کی علامتیں عطا ہوتی ہیں. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ تم سچے نکلے اور ہم جھوٹے نکلے؟ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سے فکرے میں ہمیشہ کے لیے اس بات کا فیصلہ فرما لیا کہ سچا کون ہوتا ہے اور جھوٹا کون ہوتا ہے. آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے جب یہ فرمایا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے کل لوگوں کے نام وہ سارے کے سارے آگ میں آگ والے سوائے ایک جماعت کے جو سچی ہوگی جسے خدا کہتا ہے. یہ جو جماعت سچی ہوگی کی خوشخبری دی. اس کے متعلق جب ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ماں آنا علیہ واصحابی، تم دیکھ لینا جو میرا حال ہے وہی ان کا ہوگا، جو میرے ماننے والے اور میرے صحابہ کا حال ہے وہی ان کا ہوگا. تو دیکھو تم نے گند رکھنے کے بعد کس جماعت میں شامل ہونا ثابت کر دیا. یا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی
تم ایک بھی مثال ایسی دے سکتے ہو کہ جس طرح تم مسجد و محراب سے انتہائی مغلظات بکتے ہو اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ایک دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے بھی یہ مسلک اختیار کیا؟ ہاں، آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کے خلاف اس طرح کیا جاتا ہے، تو پھر دیکھو کہ سچا تو وہی ہے جس کی شکل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کی بنتی چلی جاتی ہے، اور یہ شکل خود تم بنا رہے ہو اپنے ظلموں کے ذریعے۔ قرآن کریم سے سچوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، سچوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اور پھر دیکھو کہ کس طرح جماعت احمدیہ کیرلا کی دعا کو خدا نے سنا۔ انہوں نے تو یہ مانگا تھا کہ اے خدا، خدا کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں سے جو تو کرتا چلا آیا ہے، جو ان کے حالات ہوتے ہیں وہی ان کے کرتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھ لو کہ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس مضمون کو خوب واضح کر دیا اور کھول دیا۔ آپ کی مسجدیں منظم کی جاتی تھی، آپ کے گھروں کو آگ لگائی جاتی تھی، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، گالیاں دی جاتی ہیں، دن رات گند بکے جاتے ہیں، ہر قسم کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، عبادت نہیں کرنے دی جاتی، کلمہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، حج سے روکا جاتا، یہ اعلان کرنے سے بعد رکھا جاتا تھا کہ تم مسلمان ہیں۔ 100% یہ تصویر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آج جماعت احمدیہ کو زندہ کرنے کی توفیق ملی۔ ان سے یہ مظالم ہوئے اور وہ صبر کے ساتھ قائم رہے، عبادتوں سے روکے گئے لیکن عبادتیں کرتے چلے گئے اور عبادتوں میں پہلے سے بڑھ گئے، کلمہ توحید سے باز رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن قربانی پر قربانی دیتے چلے گئے، اور کلمہ توحید سے جان سے بڑھ کر چمٹے رہے، جانیں گوا دی مگر کلمہ توحید کو اپنے دل سے نکلنے لگے۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ تمام اعلیٰ اخلاق دہرا دیے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے دوہرا رہی ہے، اس کردار کو زندہ کر کے آج تم دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے جو کبھی تاریخ کے سبقوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اور تم وہ ہو، ہاں تم وہ بدنصیب ہو جس نے محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کے ہر کردار کو اپنا لیا، آپ کے دشمنوں کے ہر وسیلے کو دوبارہ اختیار کیا، اور آج تم بھی ایک تاریخ لکھ رہے ہو ہماری طرح۔ دنیا کی آنکھ جو دیکھنے کی آنکھ ہے وہ گواہ رہے گی اور ہمیشہ گواہ رہے گی کہ ہم نے اپنی قربانیوں، اپنی وفا اور اپنے خون سے اور اپنے گھر جلا کر اور اپنی اولادیں قربان کر جو تاریخ آج اس زمانے میں لکھی ہے، یہ وہی تاریخ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے اسی طرح اپنی وفا کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ، اپنے نیک اعمال کے ساتھ لکھی، اور تم لکھ رہے ہو جو مخالفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے چلے گئے یہاں تک کہ خدا نے ان کو مغلوب کر دیا اور ان کو بے اختیار کر دیا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ بس آج بھی وہی اسلام پھیلے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اور اس اسلام کی نقوش دن بدن واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه